وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 272 میں سورۃ التغابن آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 8 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. کلمت زعامہ میں زے پہ، عین پہ اور میم پہ تینوں پہ زبر ہے، تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے اور حرف العین کو حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے. کلمت الذین میں حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہیں، لام ساکن اور لام متحرک. حرف الدال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت کفروا میں کیونکہ را پہ پیش ہے تو ہمیں حرف را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. حرف الواو پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخر میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف اللام ہے کلمت لن. لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم نون ساکن کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. اللن. کلمت لن کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف الیا ہے کلمت یبعثو. یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم نون ساکن کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. لن یبعثو. کلمت یبعثو میں یا پہ پیش ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے. حرف البا پہ جزم ہے تو ہمیں با کو قلقلہ سے پڑھنا ہے. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف البا کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. یبعثو. حرف الثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت قل میں حرف القاف کو ہم زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے پڑھیں گے. کیونکہ قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں لام ساکن ہے تو ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے. کلمت وربی میں حرف را پہ زبر ہے تو ہم حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. با پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر با کو پڑھنا ہے. کلمت لتبعثن میں لام پہ زبر ہے، تا پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے. حرف البا پہ جزم ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. آخری میں نون پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے. لتبعثن. کلمت ثم میں میم کے تشدید کو ظاہر کریں گے. کلمت لتنبؤن میں لام پہ زبر ہے، تے پہ پیش ہے، نون پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے. لتنبؤن. کلمت عملتم میں لام ساکن ہے تو ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے. کلمت علی میں کیونکہ حرف اللام پہ زبر ہے تو لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کا حکم ہے تفخیم، مطلب ہم حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. علی اللہ. کلمت یسیر میں آخری میں حرف را پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، مطلب ہمیں حرف را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير۔ کلمت فآمنو میں میم کے نیچے زیر ہے اور نون پہ پیش ہے، تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے۔ کلمت باللہ با کے نیچے زیر ہے، لہذا ہمیں لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو ترقیق سے پڑھنا ہے، مطلب ہم حرف اللام کو پتلی آواز میں پڑھیں گے، باللہ۔ کلمت رسولہ میں حرف الراء پہ زبر ہے، تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ آخری میں لام کے نیچے زیر ہے، تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے۔ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، مطلب ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ۔ کلمت النور میں نون پہ تشدید ہے، تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے۔ آخری میں را کے نیچے زیر ہے، تو ہمیں حرف الراء کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت الذی کے آخری میں یا پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے، تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت انزلنا میں نون ساکن ہے، پھر حرف زے ہے، زے حروف الاخفاء میں سے ہے۔ اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ انزلنا۔ کلمت واللہ میں حرف الواو پہ زبر ہے، تو ہم لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، واللہ۔ کلمت تعملون میں عین ساکن ہے، تو ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت خبیر میں حرف الخاء کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، خاء حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ زعم الذین كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير۔ جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کہہ دو کیوں نہیں، میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائے جائیں گے، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ تو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس نور یعنی قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ آج کا ہمارا درس ہی ختم ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔